السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک حدیث پاک تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ میرے استاد گرامی مکرم، میرے محسن مربی اور میرے ماموں، 2 دفعہ ماں کہیں تو ماما بنتا ہے۔ ماما ایسا رشتہ ہے، اللہ پاک سب کو اس رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بچپن کے تربیت یافتہ میرے محسن مربی بچپن میں ہی حدیثیں یاد فرماتے۔ سائیکل تھا ان کے پاس، وہ ہمیں آگے بٹھاتے، پھر کہتے بیٹا ایک حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اس کو یاد کرو، اس کا معنی بھی یاد کرواتے۔ مجھے بچپن سے یاد کروائی، اللہ معاف فرمائے۔ دنیا کے جھنجھٹوں میں آ کر وہ میں حدیث بھول گیا تھا۔ اللہ پاک مولانا آصف صاحب کو میرا بچہ پڑھتا ہے، ان سے میں نے ابھی رپیٹ کرائی ہے۔ انہوں نے ایک بار پڑھی ہے، مجھے رپیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا حضرت مجھ سے دوبارہ سن سکتے ہیں؟ کہا کیسے؟ ہم نے تو 15 دن لگائے تھے اس کو یاد کرنے میں۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں پڑھی تھی، 1 مہینے میں نے یاد کی تھی، مجھ سے سن سکتے ہیں؟ اللہ پاک اس حدیث پاک کا ثواب میرے ماموں جان استاد مکرم مولانا مفتی سراج احمد صاحب نور اللہ مرکزہ، ان کے ایصال ثواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے بارے میں ہے، جو قیامت کے دن سوال ہوں گے، جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اگر جس میں ایمان کی رتی بھی ہے تو اس حدیث کو سنے اور ایمان تازہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے، ابھی سے توبہ کر لے۔ اللہ پاک مجھے بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال قدم ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله أين اكتسبه، عن ماله أين اكتسبه وأنفقه، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک مجھے کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمانا۔ یہ حدیث پاک بچپن سے مجھے یاد تھی، تو میں دنیا کی جھنجھٹ میں آ کر اس حدیث کو بھول بیٹھا۔ اگر کوئی غلطی ہو مجھے معاف فرما میرے اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماموں جان اس طرز میں پڑھتے تھے اور بڑے درد دل سے دنیا کو بتاتے کہ کیسے حدیث پڑھی جاتی ہے اور کیسے ایمان تازہ کیا جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کرتے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تزال قدم ابن آدم، لا تزول قدم ابن آدم يسأل عن 5: 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن، جب اللہ کے سامنے روبرو انسان کھڑا ہوگا، مسلمان مومن، ہر انسان سے سوال ہوگا
لا تزول قدم ابن آدم، اس وقت تک قدم ہٹانے نہیں دیے جائیں گے جب تک ان 5 سوال کے جواب نہیں ہم دیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افناہ، عن شبابہ فیما ابلاہ، عن مالہ این اکتسبہ وانفقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء تو اس حدیث سے محظوظ ہوں گے، ان کا ایمان تازہ ہوگا، ان کو معنی مفہوم سمجھتے ہیں، اور مجھ جیسے انسان جس کو عربی سے واقفیت نہیں، وہ اس ترجمے کی طرف غور کر رہے ہوں گے کہ کب معنی بتاتا ہے۔ میں اللہ کی توفیق سے استادوں کی شفقت سے میں معنی مفہوم عرض کرتا ہوں، اور علماء سے مؤدبانہ گزارش ہے اگر کوئی غلطی ہو میری اصلاح فرمائیے گا، تنقید نہ کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم، اس وقت تک اللہ پاک قدم نہیں ہٹانے دیں گے اور زمین سے چپکے رہیں گے جب تک یہ ہم 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ کون سے 5 سوال؟ پہلا ہے ان عمرہ فیما افناہ، اے نوجوان، اے بوڑھا، اے میرا بندہ بتا جوانی دی تھی، جوانی کہاں اڑا کے آیا؟ ان عمرہ فیما افناہ، کہاں فنا کی تو نے؟ اللہ اکبر۔ جب انسان کسی چیز پر غور کرتا ہے، مجھ جیسا انسان، ان پڑھ انسان بھی عربی پر ایسے عبور کرتا ہے جیسے اپنی مادری زبان۔ فنا لفظ جو ہے یہ ہر زبان میں ادا ہوتا ہے، تو اللہ پاک بھی فرماتے ہیں یا اولی الابصار، یا اولی الالباب، اے عقل والے، اے آنکھیں والے، کوئی ہے غور کرنے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ یہاں یوں کرنے کی بات نہیں ہے، دل تم لگاؤ، یاد کروانا میرا ذمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نہیں یاد کر سکتے، ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ جاہلوں والی ہماری باتیں ہیں، ہمارا لگاؤ نہیں ہے دین کے ساتھ۔ اللہ کا فرمان سچا، ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان سچا، ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک نے فطرت انسان پر اسلام کو بنایا ہے، انسان کو بنا کر پھر اسلام اس کے مطابق بنایا ہے، یا پھر اسلام بنایا ہے تو انسان کو اسی کے مطابق بنایا ہے۔ ہمارے دماغ کی میموری ایسے بنائی ہے کہ اس کو سمجھنے سے قاصر نہ ہو جائے۔ تو ان عمرہ فیما افناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کہاں فنا کر کے آیا، اور ان شبابہ فیما ابلاہ، ان شبابہ، شباب کہتے ہیں اس جوانی کو، 18 سال سے اوپر کی جوانی کو۔ جوانی بزرگ فرماتے ہیں کہ جوانی حیوانی ہوتی ہے، اس کا سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان شبابہ فیما ابلاہ، کہاں اس کو ضائع کر کے آیا، کہاں اس کو ضائع کر کے آیا؟ کسی کی ماں بہن کی عزت لوٹ کر وہاں گوا کر آیا، یا ڈکیتیاں چوریاں کر کے آیا، کیا کر کے آیا؟ یا میری امت، میری مخلوق کا دل دکھا کر آیا، کیا کیا تو نے؟
اس شباب کے بارے میں سوال ہوگا، ان شباب ہی فیما ابلا ہو۔ آگے ہے، یہ 2 سوال ہو گئے، اگر ہم جواب دیں گے تو ہمارے زمین سے قدم چھوڑ دیے جائیں گے، وگرنہ ہمیں اللہ کے حکم سے زمین نہیں چھوڑے گی۔ لا تزال قدم ابن آدم، لا تزال قدم ابن آدم، اس وقت تک زمین قدم نہیں چھوڑے گی جب تک ہم ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے۔ لا تزال قدم ابن آدم ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں فنا کر کے آیا؟ جوانی۔ ان شباب ہی فیما ابلاہ، یہ جو شباب تھا 18 سال سے 20 سال 25 سال تک، یہ شباب حیوانی جوانی یہ کہاں برباد کر کے آیا؟ کسی کی ماں بیٹی کو سیٹیاں مار کر، یا پھر کسی کو دل دکھا کر، یا ڈکیتیاں یا چوریاں کر کے آیا؟ حرام مال کما کر کیا کرتا رہا؟ اس کے سوال ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان مال ہی این اکتسبہ، ان مال ہی این اکتسبہ و انفقہ۔ میں نے ابھی پوچھا ہے عالم سے، یہ 4 سوال بنتے ہیں، مجھے بھی بچپن سے یاد تھا، میرے ماما گرامی نور اللہ برکتہ، انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھایا تھا۔ یہ 4 سوال بنتے ہیں، تو مجھے ابھی یاد آیا سوال پہ، وہ اس بات پہ بھی ڈانٹتے تھے، میں کہتا کہ استاد گرامی میرا ایک سوال ہے، اس بات پہ بھی چونک اٹھتے، کہتے کہ اس لفظ کو بھی صحیح کرو، اصل لفظ سوال نہیں ہے، سوال ہے۔ تو مجھے ان کی بات یاد آئی، میں نے اپنی درستی کی، اللہ پاک ان کو سلامت قبر میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو 4 سوال بنتے ہیں، تو مزید بھی تحقیق کروں گا، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ ان مال ہی این اکتسبہ، مال کمایا کیسے؟ حرام طریقے سے، سود کے طریقے سے، مار لوٹ کر، کما کر، وانفقہ، اور خرچ کہاں کیا؟ لوگوں کی لڑکیوں پر کیا یا لڑکوں پر کیا؟ لواطت میں مشغول رہا، حرام اسراف کیا، کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ یہ 4 سوال ہیں۔ یسأل عن 4، مجھے ابھی سے یاد ہے، بچپن میں یہ جب یاد کرتا تھا، مجھے ابھی بھول گئی تھی دنیا کے جھنجھٹ میں آ کر۔ ہم عبد الدینار ہیں، اللہ کے ساتھ، پیارے حبیب کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ہم ہر دنیا کی بات نہیں بھولتے، لیکن دین کی بات ایسے بھول جاتے ہیں۔ ہمیں لگاؤ نہیں ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ مزید بھی تحقیق کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ پاک پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اللہ پاک ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حقدار ہیں، بیوی بچے، ماں باپ، اپنے صلہ رحمی میں اقربا آتے ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب مستحقین ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے چینل کو ایک عرض ہے، لوگ مجھے درد بھری میری آواز ہے، فلمیں، سانگ، ان کو ہم سبسکرائب کرتے ہیں، ملین پہنچا دیتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ابھی تک جو ہے میرا جو چینل ہے وہ تقریباً 41 جو ہے سبسکرائبر بنے ہیں۔ اس کے ہم نے بنانے ہیں 1000 سبسکرائبر،
اور ویوز ہم نے بنانے ہیں 1000 جو ہیں وہ ہیں. مسٹیک ہو رہی ہے. بہرحال آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں. یہاں ثواب دارین حاصل کرنے والی بات ہے دین پر، چینل کو پروموٹ کرنے پر، اور سانگ اور فلمیں فحش باتوں کو پروموٹ کرنے پر لعنت دارین حاصل کرنے والی بات ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.